اسٹرائک کہ جی مجھے خدشہ ہے کہ گھانا یا پورچگل یا اور کسی چھوٹے ملک کی کیا مثال دوں، روانڈا یا برونڈی، یہ آنے والے 10 سال کے بعد امریکہ پہ حملہ کریں گے، اس لیے ضروری ہے کہ ابھی ان کا کھانا خراب کر دیا مجھے یہ بتائیے گا کہ امریکہ اگر توانائی کے معاملے میں اس کے بحران کے خلاف پاکستان کی امداد کرنا چاہتا ہے، لیکن اگر پاکستان چین کے ساتھ اگر ایٹمی معاہدہ کرتا ہے تو اس پہ تشویش ظاہر کی جاتی ہے۔ یہ ایک خاص لابی ہے جو پاکستانیوں کو یہ احساس لانے کی کوشش کرتی ہے کہ ہمیں امریکہ سے وہ سیور نیوکلیئر ایگریمنٹ کرنا چاہیے۔ ہمیں امریکہ سے اس سلسلے میں نہ ضرورت ہے، نہ اس ایشو پہ ان سے بات کرنی چاہیے، اور اگر ہیلری یا کوئی اور ان کا وہ جو ڈپٹی سیکرٹری لیول کا بندہ آتا ہے وہ خود بات کرتا بھی ہے تو ہمارے شاہ محمود صاحب کو چاہیے کہ اسے شٹ اپ کال دیں کہ ہم نے آپ سے کم مانگا ہے، نہ ہمیں ضرورت ہے، نہ چائنا ہمارا بڑا اچھا دوست ہے، انہوں نے ورلڈ پریشر کے باوجود انڈیا نے کہا کہ ہماری ریزرویشنز ہیں، انہوں نے کہا آپ کون ہوتے ہیں ریزرویٹ کرنے والے، وی ڈونٹ کیئر۔ امریکہ نے کہا ہماری ریزرویشنز ہیں، انہوں نے سیڈ دا سیم تھنگ کہ آپ کون ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا اور پاکستان کا معاملہ ہے، ہم دو انڈیپینڈنٹ ساورن اسٹیٹس ہیں، ہم ایک ایگریمنٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور وہ ایگریمنٹ ہم کریں گے۔ چائنا جب ہماری ضروریات پوری کر رہا ہے، اور اس طرف تو یہ کہہ لیں کنسٹرکشن وغیرہ بھی شروع ہو گئی تھی، پولز وغیرہ لگنے شروع ہو گئے ہیں، لیکن امریکہ کا پریشر یہ ہے کہ ان سے ہم نہ لیں، اور وہ ہمیں زبردستی اپنی ٹرمز پہ یہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہمیں بالکل، میں آپ کے توسط سے پوری قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس پہ حکومت پہ دباؤ ڈالیں کہ اس میں ڈیفینسو ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ان کا کوئی بندہ آ کے ہمیں کہتا بھی ہے تو شاہ محمود کو تھوڑی سی چابی دینی چاہیے کہ یہ ان کو کہے کہ جی ہمیں ضرورت نہیں ہے، آپ کیوں اس بات کو دبنے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ۔ ٹھیک، اچھا آپ مجھے ایک بات بتائیں، ویسے تو امریکہ جو ہے ہر چیز میں بہت انٹرفیئر کرتا ہے، خوب انٹرفیرنس ہے، لیکن جب پاک بھارت تنازعات آ جاتے ہیں اور جس میں مسئلہ کشمیر ہے اور پانی کا تنازع، تو اس میں کہتے ہیں جی ہم مورال سپورٹ کریں گے، اپنے معاملات خود حل کر لیں، اس میں انٹرفیرنس نہیں ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ان کا چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے ان کا جاپان کو اسسٹ کرتے ہیں، کوریا، اب ذرا جن ملکوں کو میں نام لیتا ہوں وہ دیکھتے جائیں ان کی جغرافیکل جو لوکیشن ہے، انڈیا ہے، سینٹرل ایشین ریپبلکس، وہاں پہ بھی وہ بنانا چاہتے ہیں، افغانستان میں بھی ان کی کوشش ہے۔ تو اوبیسلی پھر دوسری بات ایک اور، یہ میں بڑا حیران ہوا یہ کہ ہماری طرف سے نہ کسی جرنلسٹ نے، نہ کسی اینکر نے، نہ کسی ہمارے فارن آفس کے بندے نے جواب دیا، کسی انڈین پرابلی ان کا کوئی سٹاف کا بندہ تھا ہائی کمیشن کا، یا ان کے کسی جرنلسٹ نے کہا کہ ابھی آپ نے جس ہوٹل میں یہ فنکشن ہو رہا تھا کھانا، کہ آپ نے گیٹ پہ دیکھا ہے ایک بندہ کھڑا 3 فٹ کا؟ اگر وہ 3 فٹ کا بندہ یہ کہے کہ جی مجھے اور عالم چنا کو ایک برابر ٹریٹ کیا جائے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے ان کی مراد یہ تھی۔ یہ میری ایک دفعہ یہاں امریکن کونسلیٹ میں اسٹیفن کوہن، یہ مانا جاتا ہے یہ ساؤتھ ایشین افیئرس کا بہت بڑا ماہر، یہ نکسن کے زمانے میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں بھی رہا ہے، اس نے بھی میرے ساتھ یہ بات کی، تو میں کہتا ہوں یہ حقیقت بھی ہے کہ اکانومی، جیسے شروع میں آپ نے بھی بات کی، اتنی اہمیت اختیار کر گئی ہے کہ اس نے مجھے کہا کہ آپ انڈین اکانومی کا والیوم دیکھ لیں اور آپ اپنی اکانومی کا والیوم دیکھ لیں، آپ ان کے ڈیٹس بھی دیکھ لیں، آپ اپنے ڈیٹس بھی دیکھ لیں، آپ ان کی ایکسپورٹ امپورٹ بھی دیکھ لیں، آپ اپنی ایکسپورٹ، اس کے باوجود اگر آپ یہ سمجھتے رہیں کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ ایٹ پار کنسیڈر کیا جائے تو خواب دیکھنے پہ تو کوئی پابندی۔ اکرام صاحب اچھا یہ بتائیے گا کہ ابھی پاک بھارت وزیر خارجہ کے مذاکرات تھے جو کہ ناکام رہے، اس کے بعد پھر ہلری کا دورہ، مطلب کیا کہیں گے آپ، کیا تبصرہ کریں گے؟ یہ کہیں کڑی تو نہیں اسی کی؟ میں سنیے اس کو انڈین فارن منسٹر کے وزٹ سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ جو افغان ان کا ٹریڈ منسٹر یہاں پہ آیا تھا اور ہم نے یہ افغان ٹارگیٹ ٹریڈ کا جو اگریمنٹ کیا ہے وہ زیادہ سگنیفیکنٹ ہے، اور ہلری کے یہاں پہ آنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ پاکستان کو پریشرز کیا جائے، اور انڈیا کا وہ خواب جو بڑے عرصے سے دیکھ رہا تھا اور ہم اس کو ریزسٹ کر رہے تھے وہ ان کا پورا ہوا ہے۔ اس کی زیادہ میں سمجھتا ہوں اس وقت اہمیت ہے کہ اس افغان ٹرانزٹ ٹریڈ میں ہم نے ہر پولیٹیکلی
ہم نے فائنینشلی اس میں لوز کیا ہے. ہماری جو ٹرک کہہ لیں انڈسٹری سمجھ لیں اسے آپ, وہ نقصان میں ہوگی. پاکستان سے بہت سی چیزیں جو افغانستان میں جاتی تھیں وہ نقصان میں ہوں گی. اور پھر یہ نہیں پتہ کہ وہ جو ٹرک جائیں گے اس میں جیسے ہم ابھی تک ایک شک کا اظہار کرتے رہے ہیں, بلکہ یقین کی حد تک کہ پاکستان کے بارڈر کے ساتھ ساتھ ان کے جو قونصل خانے بنے ہوئے ہیں وہ کس مقصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں, وہ زیادہ سگنیفیکنٹ ہے. اور غالباً ہیلری کے یہاں پاکستان میں آنے کا اور یہ تھوڑے بہت جو اس نے مونگ پھلیاں کوئی بسکٹ کوئی یہ تقسیم کی ہیں, اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان سے اتنی زوردار طریقے سے آواز نہ اٹھے اس ٹرانزٹ ایگریمنٹ کے خلاف جتنی اٹھنی چاہیے تھی. اور یہ اس کی زیادہ سگنیفیکنس ہے. اکرام ربانی صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یقیناً بہت ہی مفید گفتگو تھی, بہت سارے حقائق سامنے آئے, بہت ساری چیزوں کے بارے میں ہمیں پتہ چلا. آپ کا بہت شکریہ. یہاں پر ہمارا یہ سیگمنٹ ختم ہوتا ہے. دوسرے سیگمنٹ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. یہاں پر ہم لیں گے بریک. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو مارننگ مسالہ. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب مزے میں ہوں گے اور ہمارا پروگرام انجوائے کر رہے ہوں گے. اب جو ہمارا سیگمنٹ ہے ہیلتھ کا, اس میں ہم نے ایک بہت خوبصورت سی مہمان کو بلایا ہوا ہے جو کہ نیوٹریشنسٹ ہیں اور ڈائٹیشین ہیں. ان سے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں انٹرسٹنگ فیکٹس. تو جی انٹرسٹنگ فیکٹس جو ہیں وہ یہ ہیں کہ امریکہ کے خلائی تحقیقاتی ادارے ناسا کے مطابق سورج سے زمین تک کا فاصلہ 93 ملین مائلز کا ہے اور سورج کی روشنی تقریباً 8 منٹ 3 سیکنڈز میں زمین تک پہنچتی ہے. اور اگر سورج کی روشنی زمین تک نہ پہنچے تو زمین پر موجود تمام زندگی منجمد ہو جائے اور دنیا کے تمام 7 سمندر برف میں تبدیل ہو جائیں گے. تھے انٹرسٹنگ فیکٹ. اور اب ہم آپ کی بات کرواتے ہیں, گفتگو کا آغاز کرتے ہیں فرزین ملک سے. کیا حال ہے فرزین؟ You look beautiful. Thank you so much and so do you. Oh, thank you so much. اچھا کہ this is واقعی an interesting fact. میرا فی الحال بیٹھے بیٹھے دل چاہ رہا تھا the way the load shedding is. ایک دن نہ ہی آئے سورج, صحیح بات ہے, باقی دنوں میں آ جائے, تھوڑا برف شرف دیکھنے کا موقع مل جائے ہمیں بھی, because it's really bad. لیکن آج موسم is really good. It's very nice. ہم نے تو پلان کیا ہوا ہے کہ ہم جا رہے ہیں پکنک پہ, پروگرام ختم ہوتے ہیں. اچھا میرے خیال میں پھر میں بھی اپنا بوریا بستر ساتھ ہی باندھ لوں. And I think all the ناظرین should also take a break. اگر بچوں کو جیسے چھٹیاں ہیں تو they should you know pack their picnic baskets and go. بالکل, میں یہی بات ان کو کہہ رہی ہوتی ہوں, بھائی کچھ نہیں ہے تو آپ نہر کے کنارے جا کے بیٹھ جائیں, انجوائے کرنا ہے تو آپ کسی بھی طرح سے کر سکتے ہیں. پکنک پہ جائیں, پارکس میں جائیں, اور اس موسم میں تو ہر چیز اچھی لگ رہی ہوتی ہے. بالکل, and life is to be lived یار, you know you have to live your life the proper way. صحیح, بالکل. اچھا فرزین, آج ہم خواتین کا سیگمنٹ ہے, آج خاص طور پر نیلز کے مسئلے مسائل. اتنی ای میلز کیا نیل صرف خواتین پہ ہی ہوتے because they have to scratch. ہاں بالکل, نہیں مرد بھی دیکھ سکتے ہیں. میں نے دیکھا ہے مرد بھی خیال نہیں رکھتے بالکل بھی نیلز کا اور بڑے نیگلیجنس کا شکار ہوتے ہیں. تو جی آج ہم نیلز کے بارے میں بات کریں گے, اسکن کے بارے میں بھی بات کریں گے اور بالوں کے بارے میں بھی بات کریں گے. چلیں نیلز سے ہم آغاز کرتے ہیں کہ کیسے ہونے چاہیے ہیلدی نیلز اور کس طرح سے خیال رکھنا چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جاذب نظر تو نظر ہر ایک کا دل چاہتا ہے کہ اٹریکٹیو نظر آئے, اچھا نظر آئے, بٹ آئی ہیو سین کہ موسٹ آف دا پیپل ہو پٹ آن اے لاٹ آف میک اپ اینڈ کیپ نائس اسکنس, ان کے نیلز اگنورڈ ہوتے ہیں یا بال اگنورڈ ہوتے ہیں. چلو جی بالوں کا بھی خیال رکھ لیا, تو اٹ از اے پارٹ اینڈ پارسل آف لکنگ گڈ کہ آپ کے نیلز اچھے ہوں. اچھا اب اس میں یہ ہے کہ نیلز شوڈ بی, سب سے پہلے تو دے شوڈ بی ہیلدی, ٹھیک ہے. اینڈ ہیلدی کا مطلب یہ ہے کہ ڈائٹ ایسی لی جائے کہ وہ ہیلدی ہو, تاکہ پیچھے سے جو ایک سافٹ ویئر آف ہیلتھ وہ آ رہا ہو, وچ شوز آن یور فیس, وچ شوز آن دا ریسٹ آف یور باڈی. اور دوسرا یہ کہ اوپر سے بھی پھر ان کی کیئر کی جائے. سو دیز ٹو تھنگز آر ویری نیسیسری. اور ہیئر, اسکن اور نیل دے آر انٹرووون ود ایچ ادر. صحیح. تو کیا نیوٹرینٹس ہونے چاہیے اس کے لیے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ صبح سویرے بروکلی چبا کے آئیں. سیریس نوٹ یہ ہے کہ ان کے لیے کیلشیم ریکوائرڈ ہوتی ہے, آئرن ریکوائرڈ ہوتی ہے, اور کیلشیم اس لیے ریکوائرڈ ہوتی ہے کہ ان کی گروتھ ہونی ہوتی ہے. اور